حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ دیوار سے ہی کر رہے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ کیا کر رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ دیوار سے ہی کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ اس دیوار کے گرنے سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پودا لگا رہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ پودے لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا بہترین پودے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا اللہ کے رسول ضرور فرمائے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ بہترین پودے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، آپ اپنے صحابہ کو آخرت کی طرف لگاتے تھے، دنیا سے ہٹاتے آخرت کی طرف. ان کی توجہ جہاں دنیا کی طرف ہوتے فوراً آخرت کی طرف کر دیتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا. آپ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، لوگ آپس میں بات چیت کر رہے اور ہنس رہے، ہنسی کی وجہ سے دانت بھی کھل رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موت کو کثرت سے یاد کرتے تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ نہ ہوتی. آدمی کی قبر روزانہ اس کو یاد کرتی ہے کہ میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیر کوٹڑی ہوں. جب مومن آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تو میرے پاس آیا. جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرا بہترین سلوک بھی دیکھے گی. اس کے بعد جہاں تک مردہ کی نظر جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے، اور جب بد کردار فاسق فاجر کو قبر میں رکھا جاتا ہے قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو میرے پاس آیا. جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے برا لگتا تھا، آج میرے پاس آیا ہے تو میرا بدترین سلوک بھی دیکھے گا. اس کے بعد قبر اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر ارشاد فرمایا کہ اس طرح. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اچھے انسان بننا، نیک بن کے جانا، اللہ کو راضی کر کے جانا. کامیاب انسان قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اچھا کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. وقد خواب من دساہا، ناکام ہو گیا جس نے اپنی خواہش پر زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے ایک تیری خواہش ہے ایک میری خواہش ہے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو میں وہ کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان نہیں کرے گا بلکہ اپنی چاہت میں لگا رہے گا تو میں تجھے تیری چاہت میں تھکاؤں گا، پریشان کروں گا، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے. حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ گرم رضائی میں لیٹا ہوا ہے، سردی ہے، ادھر سے اذان کی آواز آ گئی. اب بندے کی مرضی، بندے کی خواہش تو یہ ہے، پسند یہ ہے کہ رضائی میں لیٹا رہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی چاہت اور مرضی یہ ہے کہ بندہ اس وقت نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو اگر یہ ایسا کرے گا تو یہ کامیاب ہے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر ناکام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو پاک کر دوں گا، اور تیرے دل کو ہر طرح کے فکر اور پریشانی سے تیرے دل کو بالکل آزاد کر دوں گا. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا، تو میں تیرے دل کو ہزار قسم کی فکروں سے بھر دوں گا اور پھر تو پریشان ہوگا. آج جتنی پریشانیاں یہ کس وجہ سے ہیں؟ بے دینی کی وجہ سے ہے، ورنہ ہر گھر رزق سے بھرا ہوا ہے. غریب سے غریب آدمی کے گھر کے اندر بھی وافر رزق ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، بے سکونی پھر بھی کیوں ہے؟ پریشانی کیوں ہے؟ چونکہ ہم دین پر نہیں چل رہے، نماز نہیں پڑھتے، اور قرآن پاک کی گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر والے زیادہ ہو جاتے ہیں، خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور فرشتے اترتے ہیں اس گھر میں. اور جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں شیاطین آ جاتے ہیں، اور بے برکتی آتی ہے اور نحوست ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ہمیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ جادو ہے، یہ ہے وہ ہے؟ یہ جادو نہیں، اصل میں ہم دین سے دور ہوتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے. گھر میں کوئی ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھتا، ایک بے نمازی آدمی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، 40 گھر سامنے، 40 پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں. اچھا جس گھر میں یہ بے نمازی بیٹھا ہوا ہے اس گھر کا کیا حال ہوگا؟
اس بے نمازی کی وجہ سے تو 40 گھر جو ہیں